ہمارے دل میں ایسی طاقت ہے، اگر اس کی مین رگ کو کاٹ دے تو 20 فٹ تک خون کو اچھال سکتا ہے. کتنے فٹ تک؟ 20 فٹ تک. ہمارا ہارٹ اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ نے بنایا، بغیر کرنٹ کے، بغیر تھرمل کے، بغیر کوئلے کے، بغیر سب کوئی چیز نہیں ہے. کرنٹ لگے ہوا ہے کیا؟ روبوٹ ہے کیا؟ اللہ کیسا چلا رہے ہیں؟ کیا نظام دنیا کا بنا ہے بہترین. ہوائیں چڑھ رہی ہے، آکسیجن مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہے. ناستک لوگ خود بخود نہیں ہے. اگر دنیا کا نظام خود بخود ہوتا تو 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات پرماننٹ ہونا چاہیے تھا. پھر کبھی 13 گھنٹے رات ہو رہی، کبھی 11 گھنٹے دن ہو رہا، کبھی 13 گھنٹے دن ہو رہا، کبھی 11. چینجز کون کر رہا ہے؟ یہ تبدیلیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں. تو انسان کو اللہ نے بہترین بنایا اور انسان کے لیے پورے دنیا کا نظام بچھایا. پورے دنیا کا نظام کس کے لیے بھائی؟ انسان کے لیے. جتنے جاندار، چرندے، پرندے، مکھیاں، سانپ، سب کئی کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے. اپن بولتے سانپ انسان کو ڈستا مرتا. انسان آکسیجن لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے، سانس کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، اس لیے انسانوں کے قریب رہتا ہے. کیا نظام انسانوں کو، یعنی کہ انسان کی جو زہریلی گیس اس کے باڈی سے نکل رہی ہے، سانپ اس پر زندہ ہے. دیکھو اللہ کا نظام. مکھیاں اور چیوی چاہے بولے کھانے مکھی پینے، کتنے مکھیاں ہیں. اندرا گاندھی کے زمانے میں مکھیوں کا عذاب آیا اللہ کی طرف سے. اتنے مکھیاں، کورونا کال کچھ بھی نہیں تھا، اس سے زیادہ ڈینجر. چوراہوں پر ہاسپٹل لگے ہوئے تھے، ایمرجنسی، آدمی کو پھوڑا آ رہا کہ مر جا رہا. یعنی کہ جب تو سمجھو بیماری نہیں تھی، مگر ہر چیز میں مکھی. گورنمنٹ نے آب و ہواؤں کے اندر ایک ایسا یعنی کہ اسپرے کیا کہ پورے مکھیاں مر گئی، پورے مکھیاں ختم. اب انسان سکون سے سانس لے رہے تھے. 6 مہینے تک اچھا رہا. 6 مہینے کے بعد ایک ایسی بیماری پھوڑا کہ مر رہا. بغل میں پھوڑا، شرمگاہ کے پاس پھوڑا کہ انسان ڈیتھ ختم. انہوں بولے کیا اللہ کا عذاب آ گیا؟ جاپان سے سائنٹسٹ آ گئے انڈیا میں دیکھنے کے لیے. تو آب و ہواؤں کو دیکھے انہوں نے، تو انہوں نے کہا یہ آب و ہواؤں کے اندر ایسے جراثیم ہے جو مکھیوں کی غذا ہے. کئی کی غذا ہے؟ مکھیوں کی. آپ مکھیاں لاؤ، پوری گورنمنٹ مکھیاں ڈھونڈتے پھر رہا. مکھیاں بھی انسان کے نفع کے لیے. مکھی جو ہے نا کئی کے لیے بھائی؟ انسان کے نفع کے لیے. تو اللہ نے ہر چیز انسان کے نفع کے لیے بنایا. اور انسان کو کئی کے لیے بنایا بھائی؟ اب پورا دنیا کا نظام ہمارے لیے، ہم کئی کے لیے بنائے گئے. اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم کئی کے لیے بنے گئے بھائی؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے مراد ہماری زندگی. ایک انسان رمضان کے 30 روزے رکھ رہا ہے، 30 دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، باقی 11 مہینوں کی عبادت سے مراد کیا؟ ایک انسان دن میں سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے 1 گھنٹہ، تو باقی 23 گھنٹے کی عبادت سے مراد کیا؟ ایک انسان اچھے سے یعنی کہ حج کے لیے جا رہا ہے، 40 دن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، باقی دنوں کی عبادت سے مراد کیا؟ اللہ تو حکم دے رہے نا قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارے عبادت کا مقصد حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم نے امراوتی اجتماع کے اندر غالباً ایک بہت بڑے مفکر کا قول نقل کیا تھا کہ 10 چیزیں عبادت میں شمار ہے. کتنی چیزیں بھائی؟ 10 چیزیں عبادت کے اندر شمار ہے. اس میں سے ایک سنتوں والی زندگی. جو انسان سنتوں والی زندگی گزار رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. جو انسان دعوت کی محنت کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کی عبادت سے مراد، اس لیے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے. اللہ کو ایکتائیت جاننا، اللہ کو ایک جاننا. وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے. اور یعنی کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ ایک ہے، ان کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. اب اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر پیدا کیا، اب ہم دنیا کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. اب دنیا کے اندر پیدا ہو کے جیسی زندگی گزر رہی ویسے گزارے، جیسا لوگ گزار رہے ویسا گزارے، یہ مقصد ہے ہمارا کہ نہیں. ایسی زندگی ہم گزارے. اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے شرط لگا دی گئی، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے تم سے پہلے والوں نے ایمان لایا. یعنی کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں. ہم سے پہلے والوں سے مراد صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں. یعنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے
جیسی زندگی گزار کر کے گئے ہیں ویسا ایمان بنانے کی کوشش کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یقین کیسا تھا؟ ایسا مضبوط یقین اللہ سے ہونے کا. اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں. اس زمانے کے مرد، اس زمانے کی عورتیں، اس زمانے کے بچے سب کے سب اللہ کے پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایک صحابیہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین ہے، پورے امت کی ماں ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، تو ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بیٹے کا تانے پن میں انتقال ہو گیا. چھوٹے پن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے چلی، بیٹوں سے نہیں چلی. بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہوا. اب جس عورت کو نبی خاتم النبیین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی کہ ایسے نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، سید الرسول ہے، ایسے بہترین نبی کی اولاد جس عورت کو ہو رہی ہو، کیا خوشی کی بات. اور وہ انتقال کر جائے تو کتنے غم کی بات ہے. یعنی کہ نبی کی نسل چلنے کی امید تھی. اب ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. پوچھے جویریہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے بیٹے کیا کرتے ہوں گے. یاد آتی ہے، یاد ستات ایک ماں اپنے اولاد کے غم میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار، خاموش رہے اور اشارہ کر کے کہا دیکھو تمہارا بیٹا جنت کے اندر کھیل رہا ہے، دیکھو تمہارا بیٹا جنت کے اندر کھیل رہا ہے. یہ تھوڑا سا اٹھے اور بیٹھ گئے. کہا دیکھو دیکھو. کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے اللہ کی قسم میرا بیٹا جنت کے اندر کھیل رہا ہے، اگر میں دیکھ لوں گی تو میرا ایمان کا باقی رہے گا. اگر میں دیکھ لوں اٹھ کر تو میرا ایمان کا. آپ نے کہا اللہ ہم نے یقین کیا، آپ نے کہا جنت میں ہم نے یقین کیا، آپ نے کہا جہنم میں ہم نے یقین کیا. آپ کے بات پر ہم ایمان لا چکے، آپ کی بات پر ہم ایمان لا چکے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اور صحابیات کی اور اس زمانے کے بچوں کی یقین کی ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ ایمان ایسا بھرپور ان کے دلوں کے اندر رس اور بس گیا تھا کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایسا یقین مضبوط، اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین مضبوط تھا. تو اعمال کرنا آسان تھے، عمل پر اعمال کرنا ایک دم آسان. اس لیے صفات کے اندر سب سے پہلی صفت ایمان اس لیے لائی گئی کہ ایمان مضبوط ہوگا تو سارے اعمال کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. اس زمانے کے مرد، بچے، عورتیں ایسا پختہ یقین اللہ کے راستے کا خروج کر رہے، پختہ یقین کے ساتھ، ہر چیز یقین کے ساتھ کرنے پر، اللہ سے ہونے کے یقین پر. بدر کا موقع آ گیا، 313 نہتے صحابہ ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، تیار ہے، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ. ابو جہل جیسا ملون پہلوان سامنے ہے اور یہ 313 نہتے کمزور ہیں ایک دم ابو سفیان کے لشکر کو پکڑنے. اب کوئی آدمی کہے کہ اس کو پکڑنا ہے، 2-4 آدمی جا کر کے پکڑ لے آئے. چھوٹے سے لشکر کو پکڑنا کوئی تیاری نہیں. اب نکلے اللہ کے بھروسے پر. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ابو سفیان کا لشکر تو نکل گیا، مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرے. کہ اللہ نے یعنی کہ جو مقدر ہے وہ ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر آئے، 1000 سے 313 کا سامنا ہوا. سامنے ابو جہل لڑکیاں نچا رہا ہے، عورتیں نچا رہا ہے، شراب کے دور پہ دور چڑھ رہے ہیں اور یعنی کہ وہ تلوار چمکا کر کے بتا رہا ہے، تلوار چمکا کر. ابو جہل ادھر. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے اونچی جگہ پر، ایسا چٹیل میدان نہیں ملا، یعنی کہ تھوڑی چڑھ اتار والی جگہ پر صحابہ کو یعنی کہ موقع ملا رہنے کا، اور یہ چٹیل میدان پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور تلواریں چمکا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو جہل سن لے، تیرے پاس ہتھیار ہے، تیرے پاس اسباب ہے، ہمارے پاس اسباب کو چلانے والا ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. ایسے یقین کے ساتھ لڑے کہ اللہ نے ایسی بھرپور مدد کی کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. بھرپور مدد کی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایسا یقین مضبوط. ایک صحابی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان کو تو کافر بادشاہ نے پکڑ لیا، روم کے وہ بادشاہ نے پکڑ لیا. جو تو نصرانی تھا اس نے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ تم اسلام چھوڑ کر کے اس میں آ جاؤ، ان کا یعنی کہ مرتد ہو جاؤ. ایسا اللہ سے ہونے کا یقین مضبوط تھا. اللہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں اسلام نہیں چھوڑ سکتے. کہ میرے بیٹی سے نکاح کراؤں گا. کہ نہیں کر سکتے. پھر کہا کہ تم کو پوری روم کی سلطنت دی جائے گی. کہ اسلام سے پھر نہیں سکتے.
फिर उनको कहा गया अब तुम इस्लाम से नहीं फिरते, तुमको यानी कि तीर अंदाजों को कहा इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया। उस जमाने की सूली ऐसी थी कि 40-50 तीर अंदाज एक साथ तीर इंसान पर चलाते, कभी आंख में लगती, कभी भेजे में, कभी छाती पर, कभी मांडी पर। 50 तीर एक टाइम में लग रहे, उसको सूली पर चढ़ना कहते हैं। 50 तीर लग रही है। और इनके साथियों को उबलते हुए तेल के अंदर डाल दिया, इनके साथियों को डाल दिया तेल के अंदर। ऐसा होने के बाद भी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला डटे रहे, इस्लाम छोड़ा नहीं। वो कहने लगे तारीखी जुमले का, कहे बादशाह सलामत सुन लो, तुम तो कहते हो कि इस्लाम को छोड़ करके आ जाओ, तुम अगर मुझको पूरी रूम की भी सल्तनत और अरब की भी सल्तनत दे दे और मुझको ये कहे एक पलक झपकने के बरोबर ईमान छोड़ दे फिर ईमान में आ जाए, कि इसके लिए भी हम तैयार नहीं, इसके लिए भी हम तैयार, छोड़ करके वापस आ जाए इसके लिए भी तैयार नहीं। ऐसा यकीन मजबूत सहाबा इकराम का बन गया था। इसलिए आज जो दावत की मेहनत हो रही है, ये दावत और तबलीग की मेहनत का मकसद यही है कि हमारा यकीन मजबूत हो जाए। आज हमारा यकीन कमजोर है, यकीन फुसफुसा है, ऐसा यकीन कमजोर है, यानी कि आधे तितर आधे बटर। साहबा का यकीन मजबूत था तो अल्लाह से लेने वाले बन गए थे, हमारा यकीन कमजोर है, होता कि नहीं, होता कि नहीं, ऐसा होगा क्या, ऐसा हो सकता क्या? इसलिए तो यकीन कमजोर है। तो आज हमारा हाल हम खुद देख ले क्या है। वो थोड़े थे, हजारों पर भारी थे, यहाँ पर बहुत है मगर एकदम कमजोर है। 60 साहबा ने जंग यरमुख के अंदर शिरकत की, 60 साहबा, सामने 60,000 का लश्कर है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। 60 साहबा ने 60,000 पर फतेह हासिल कर ली। 60 साहबा ने 60,000 पर फतेह। क्या यकीन मजबूत था, वो यकीन ऐसा ईमान मजबूत था कि अल्लाह करते हैं, इनसे क्या होता है, अल्लाह करते हैं, अल्लाह करने वाले हैं। जिस तरह से पानी का खतरा इंसान को, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर चल रहा था, सामने दरिया दजला आ गया, धाड़े मार रहा है, धाड़े मार रहा है, ऐसा लौटे मार मार करके चल रहा है। 12,000 का लश्कर है। तो हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने थोड़ा पलटा करके ऐलान किया, लोगों सुनो, जिस तरह से पानी का खतरा हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी तरीके से दरिया दजला भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कुछ नहीं कर सकता, करने वाले अल्लाह है, बशर्ते कि तुम में गुनाह कबीरा वाला हो तो निकल जाए, हमको दरिया पार करना है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में एक भी गुनाह कबीरा वाला बाहर नहीं निकला। पूरे के पूरे मुत्तकी, पूरे के पूरे परहेजगार, पूरे के पूरे गुनाह कबीरा से बचने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले। वो 12,000 का लश्कर दरिया दजला पर जब चला, ऐसा चला कि सामने दुश्मन ने देख करके इलाका छोड़ करके भाग गया, कहा ये तो देवता लगते हैं, ये तो कैसा आ रहे। इसलिए यकीन मजबूत हो। अगर हमारा यकीन मजबूत होगा, अमल करना आसान होगा, इताअत करना आसान होगा, कुरानी अहकाम पर अमल करना आसान होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर जिंदगी गुजारना आसान होगा। अगर यकीन कमजोर होगा तो फिर आदमी हेले हवाले और यानी कि ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, इसी जिंदगी गुजारने वाला बन जाता है। साहबा इकराम ऐसा यकीन, अल्लाह के रास्ते में जमात चल रही साहबा इकराम की। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, एक इलाके में चल रही है जमात। जब काफिरों को मालूम हुआ ये मुत्तकी लोग आ रहे हैं, वो काफिरों ने पूरे रास्ते में नंगी लड़कियों को ठहरा कर दिया, नंगी लड़की ठहरा कर, कि नंगी लड़की इसलिए ये गुनाह करने वाले बन जाए, बदनजरी करने वाले बन जाए, अल्लाह का इनका ताल्लुक टूट जाए और हम इन पर फतह हासिल करने वाले बन जाए। क्योंकि जब तक इनका और अल्लाह का ताल्लुक मजबूत है, हम इनसे फतह हासिल नहीं कर सकते, इनसे जीत नहीं सकते। तो जैसे जमात के अमीर साहब को खबर मिली ऐसा ऐसा मामला पेश आया है, फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन ऐसा ऐसा मसला पेश आया है कि सामने नंगी लड़कियां ठहरी हुई है, कोई दूसरा रास्ता नहीं, हमको उसी रास्ते से जाना, हम क्या करें, हम क्या करें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ बड़ा बयान लिख के नहीं भेजा, सूरह नूर की वो आयत को लिख करके भेजा कि अल्लाह फरमा रहे मोमिन मर्दों को चाहिए कि अपनी नजरें झुका करके चले, मोमिन मर्दों को चाहिए कि अपनी नजरें झुका करके चले। बस इतनी आयत जब साहबा इकराम ने सुनी है, एक भी नजर उठा करके देखने वाला मौजूद, एक भी नजर उठाकर। आज अल्लाह माफ करे, आज हम जमात में भी चल रहे हैं, मुकाम पर भी हो, हमारे मोबाइल का क्या हाल है, मोबाइल इस्तेमाल जमात में वीडियो कॉल चालू है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। हम मुकाम पर भी तो हमारा क्या हाल है, मोबाइलों का गलत इस्तेमाल। बूढ़े बूढ़े गुनाहों के अंदर मुलविस हो गए, बूढ़े बूढ़े। आज ये गुनाहों की नौसत यकीन की कमजोरी है कि यकीन की कमजोरी की नौसत से इंसान गुनाह करने वाला बन जाता है। इसलिए दावत की मेहनत के जरिए से यकीन बनाया जा रहा है कि यकीन मजबूत हो जाए। अल्लाह हमको हर वक्त देख रहे हैं, अल्लाह करने वाले हैं।
اور جتنا یقین مضبوط ہوگا سنتوں والی زندگی گزارنا آسان ہوگا. ہر انسان سنتوں والی زندگی گزار سکتا ہے. ہر انسان متقی بن سکتا ہے. ہر انسان پرہیزگار بن سکتا ہے. ہر انسان اللہ کے خوف والی زندگی گزار سکتا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے زندگی گزار کر کے چلے گئے. ہم کو کہا جائے ہم سنتوں والی زندگی گزارے. سنتیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ سنتیں ہیں جو مسلمان کی پہچان ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے بھائی؟ سنتیں ہیں. کوئی آدمی سنتوں سے ہٹ کر کے زندگی گزارے کون سے مذہب کا ہے؟ کیونکہ مذہب کی پہچان اس کا یعنی کہ طریقہ. ہم کو اسلام نے عقیدہ بھی سکھایا, طریقہ بھی سکھایا. عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ ہے. عقیدے میں بھی پکے ہو, طریقے میں بھی پکے ہو. ہم کو ایسا بہترین طریقہ بتا دیا گیا ایک ایک چیز کا, یہاں تک کہ طہارت خانے, پیشاب پخانے جانے کا تک طریقہ بتایا, کھانا کھانے کا طریقہ, لباس کے پہننے اتارنے کا طریقہ, مسجد میں آنے جانے کا, مسجد میں آنے کی 5 سنتیں. اور جو بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کو سنت کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. کوئی آدمی سیدھے پیر سے مسجد میں آ گیا, اس کو نیکی مل گئی. ایک نیکی کی قیمت کیا ہے؟ کل حشر کے میدان میں کسی کو ایک نیکی کم پڑ جائے, پورے خاندان قبیلے سے ایک نیکی کی بھیک مانگے گا, اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملنے والی, ایک نیکی بھی نہیں ملنے والی. اس لیے سنتوں پر سیدھے پیر سے چپل پہنے نیکی مل گئی, آخرت کے اندر ایک نیکی برابر ہو گئی تو انسان جنت میں جانے والا بن جائے گا. ایک نیکی کم پڑ گئی, انسان پھر کہے گا ہے کاش میں دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کے آتا تو میرا آج کیا بنتا. وہاں کا رونا گر گڑانا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے سنت طریقہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر چیز کی سنتیں بتا دی گئی ہے. ٹوپی پہننے کی تک سنت بتا دی. ٹوپی کیا سنت ہے؟ ٹوپی چٹکی بھی پہننا سنت ہے ایک دم, یعنی کہ ایسے پہن رہے جیسا غار جمع ہو اندر, ٹوکرے والی بوڑی والی ٹوپی, ایسا غارہ گرے بھی تو جمع ہونا, کھانے میں آسانی ہونا. پہنے تو کلر والی پہن رہے. ایک مخلوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو مردوں کے جسم پر سفید لباس, عورتوں کے جسم پر کلر والا لباس پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. کس کو پسند ہے بھائی؟ اللہ کو مردوں کے جسم پر سفید لباس, عورتوں کے جسم پر کلر والا لباس پسند ہے. اللہ کی پسند ہماری پسند بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلر سفید تھا. سفید لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. لباس کا ڈھیلا ڈالا پہننا سنت ہے. یہ جینس پینٹ, یہ نیرو, یہ پینسل, یہ سب یہود و نصاراؤں کی سازش ہے. ہم ذرا ہمارے جینس پینٹوں پر غور کریں. جس کی جینس پینٹ ہے جینس ہے تو ٹخنوں کے نیچے نیرو, پورا نگر پالیکا کی ڈیوٹی لگے والے پورا لڑاتے پھر رہے پورے گاؤں سے. اور گرلز جینس پر ذرا غور کرے, وہ موٹی پنڈلی تک آتی ہے. گرلز جینس کہاں تک آتی؟ موٹی پنڈلی تک. یعنی کہ اسلام نے جن کو حکم دیا کہ ٹخنے چھپاؤ, یہودیوں نے ان کے ٹخنے بتا دیے, اور مردوں کو کہا ٹخنے بتاؤ تو مردوں کے ٹخنے چھپا دیے. ٹخنوں کے نیچے تہبند باندھنا, جینس پینٹ نہیں. یہ متکبر ہونے کی علامت ہے, گھمنڈی, بڑی خور, اور وہ حصہ جہنم میں جلنا یقینی ہے. اس لیے سنت کیا ہے؟ ٹخنے کے اوپر شلوار ہو, ٹخنے کے اوپر تہبند ہو, ٹخنے کے اوپر پہنے. یہ متکبر ہونے سے انسان بچ جائے گا. یعنی کہ سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہر چیز کا سنت طریقہ بتا دیا گیا ہے. ہم سنتوں والی زندگی گزارے ہر چیز میں. نماز پڑھ رہے سنت طریقے پر, مسجد میں آنے کی 5 سنتیں, سیدھا قدم ڈالے, بسم اللہ پڑھے, درود شریف پڑھے, آنے کی دعا پڑھے, اعتکاف کی نیت کرے. جانے کی 5 سنتیں, دعویٰ قدم ڈالے, درود شریف پڑھے, بسم اللہ پڑھے, جانے کی دعا پڑھے, سیدھے پیر سے چپل پہنے. یہ جانے کی دعائیں ہیں, یہ جانے کے سنتیں ہیں. اور ہر وقت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, وہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے. اگر ایسی زندگی ہماری گزرے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تم یہ کام سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے راستے کا خروج پہ خروج کرا رہے ہو, میوات کی چلے کی جماعتیں 4 مہینے کرا کے بھیج دیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معاملہ تھا؟ چلے کی جماعت آتی, میواتی غریب ایک دم کم پیسے لے کر کے آتے, جب ہے تو 20 روپے 10 روپے میں چلہ لگ جاتا تو 30 روپے لے کے آتے, 10 بچے. اب 10ویں گھر والوں کے لیے خریدی, دلی سے میوات جانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تشکیل کرتے, 20 میں چلہ لگایا تھا, 10 بچے کا 10 میں اور چلہ لگا کر کے. وہ میواتی کیا کرتے؟ ایک ٹائم کھاتے, ایک ٹائم فاقہ کرتے, ایک ٹائم فاقہ, 10 روپے میں چلہ لگا کر کے آتے. کا تیسرے وقت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تشکیل کرتے, تم اللہ کے راستے میں جاؤ, اللہ کے راستے. ہم سمجھ رہے ایسا مجمع جمع ہوا کیا کہ 2-4 ادھر باتیں کرتے بیان میں بیٹھے لے, 2-4 ادھر ٹیکا لگا کے بیان میں بیٹھے لے, 2-4 ادھر دور بیٹھے لے. تعلیم میں بھی بے حسی, اور بلائے تو ایک دم یعنی کہ ایسا تو جان پہ چلے جیسا کر رہے جو ہم. یہ ہمارے
بڑوں نے بہت قربانی دی، بہت قربانی. یہ قربانی سادی نہیں ہے، ان کے قربانیوں کی برکت پہ آج ہم اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کون سے گٹر میں جا کے پڑے ہوتے، پتہ نہیں کون سے اڈے پر ہوتے، پتہ نہیں کیا عزت مل رہی ہے. سب حاجی حاجی استقبال میں 2 ساتھی ٹھہرے، آئیے بھائی نماز پڑھ لی کیا؟ نہیں پڑھی تو پڑھو. وضو خانہ معلوم ہے تو بتا رہے، کیا اکرام ہے. یہ ان کی قربانیوں کی برکت ہے. آج ہمارے چلنے کا ڈنگ ہم خود دیکھ لیں، ہم خود دیکھیں ہم کیسے چڑھ رہے ہیں. وہ تیسرا چلہ جب لگاتے بغیر پیسوں کا، اللہ سے لینے والے بن جاتے، اللہ سے لینے والے بن جاتے. ہم سے پہلے والے یعنی کہ ابھی مجمع میں جو موجود ہے، پہلے وقت لگا لے، پھوٹانے اور مرمرے کھا کر کے تبلیغ کی بریانی جس کو کہا جاتا تھا وہ لگا کر کے اوقات لگائے لوگوں نے. ہم کو لگ رہا ہے جماعت میں بہت ابا کے پیچھے لگے تھے، ابا نے می کو بھیجے، باپ کے پیچھے لگے تو باپ بیٹے کو بھیجتا نا. جب منڈی پہ وار کرے تو ہاتھ دیتا نا آدمی، باپ کی تشکیل کرے کہ بیٹا دے دیتا ہوں، لے جاؤ بولے میں بہت بزی ہوں، میرے کو بہت کام ہے، اور بیٹا آگے یہاں ساتھ جمع ایسے آئے. کیا قربانی؟ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تم یہ کام سے کیا چاہتے ہو؟ خروج پہ خروج کرا رہے ہو، گشت پہ گشت کرا رہے ہو، اللہ کے راستے میں نکال رہے ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے لوگ تقریر کے اندر، بیانات کے اندر، کتابوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتے ہیں، ہم نمونے کے طور پر بتانا چاہتے ہیں. پریکٹیکلی نمونے، تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے اللہ کے راستے کا خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکال کر کے ایسے نمونے ہم بن جائے، ایسے سفید بغلے سب ساتھی دکھنا. آج جمعہ ہے، آج ہم خود یعنی کہ ایسا توچ کے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارے کام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل نمونے بن جائیں. پھر ہم ذرا غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. اس لیے ہم کوشش اس بات کی کریں، امامہ پہننے کی کوشش کرے، سفید لباس پہننے کی کوشش، عمدہ لباس پہننے کی کوشش کرے، ایسے لگے جیسے کہ ہے ماشاءاللہ فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے. تو فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے. کیا معاملہ تھا ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کیا چیز کو لی تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، وہ ساری چیزیں دعوت کے محنت کے اندر نکال کر کے زندہ کرنا چاہتے ہیں. کیا سخاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں لائے، حیات الصحابہ کے پہلے جلد میں واقعہ ہے، ابھی اسلام نہیں لائے، کچھ ہتھیاریں ادھار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پورے بکریاں، دمبے، اونٹ، اتنا مال تھا، مالدار کی نگاہ للچا جائے، اتنا بہترین مال غنیمت. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسلام لائے نہیں تھے، للچائی نگاہوں سے دیکھ رہے کہ کیا مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کو پسند ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا کے پورا تم کو ہدیہ ہے. کروڑوں روپے کا مال ون ٹائم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کر دیا. کیا سخاوت. یہ اللہ کے راستے میں نکال کر کے یہ سخاوت زندہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر الرحمن، ایسے بہترین صحابی رسول جن کو لقب ملا ہے رحمان کے تاجر ہے. ان کے 100 اونٹ مالک، ان کے نفع کیا ہے مدینہ کے اندر کتنے آئے بھائی؟ 100 اونٹ. جواری کیوں نہیں تھے اس پہ، سونے چاندی زمرود قیمتی اشیاء ایسا یمن سے آ رہی تھی. اور ایک آدمی مدینہ دیکھنے کے لیے آیا، پورے مدینہ والے خوشیاں منا رہے، پورے مدینہ ایسا لگ رہا عید کا دن ہے، رمضان کی عید آ گئی. وہ یمنی آدمی کہنے لگا کیا بات ہے؟ وہ ساتھی ہو گیا، ساتھی بٹ تھوڑی دیر میں چھٹی. تو یمنی آدمی کہنے لگا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن کو آج نفع ہوا ہے تجارت میں، 100 اونٹ ان کے آ رہے ہیں. تو وہ دیکھ کر کے کہنے لگا تمہارا کون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، وہ مہاجر ہے، ہم انصار ہے، انہوں مکہ سے آئے تھے، ہم مدینہ والے. خالی اسلام کے لحاظ سے بھائی ہے، اسلام کے لحاظ سے بھائی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا کہ تم اسلام کے لحاظ سے بھائی ہونے پر اتنی خوشیاں منا رہے ہو. کہ جس کا آ رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا، جس کا نہیں آ رہا ہے خوشیاں منا رہے ہیں. جا کے مسجد نبوی میں دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں، سجدے میں رو رہے ہیں. وہ تو یمنی پریشان ہوا، انہیں کہا کہ جس کا نہیں آ رہا ہے خوشیاں منا رہے اور جس کا آ رہا ہے وہ سجدے میں رو رہا ہے. کیا الٹا حساب ہے. تھوڑی دیر رک گیا، 100 اونٹ آئے صحن میں مسجد نبوی کے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور آتے ہی کہ 10 اونٹ ازواج مطہرات کو ہدیہ ہے، یہ 10 اونٹ بدرین کو، یہ 10 اونٹ مہاجرین غریب کو، یہ 10 اونٹ مہاجرین انصار کو
10 کرتے کرتے پورے 100 کے 100 اونٹ بانٹ دیے، 100 کے 100 اونٹ بانٹ۔ کیا سخاوت تھی صحابہ کی! یہ سخاوت آج ہم نے دعوت کی محنت کے ذریعے سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، ہمارے اندر بھی سخاوت زندہ ہو، ہم سخی بنے۔ سخی اللہ کے قریب ہے۔ سخاوت بہت بہترین چیز ہے۔ بخالت اتنی نحوست کی ہے کہ سارے انسانوں کی نگاہوں سے گرا دیتی ہے، جہنم کے قریب کر دیتی ہے، لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ ہر صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ساتھی کے اندر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ہر وہ چیز زندہ ہو جائے، پریکٹیکلی نمونے ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں نکالنا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں تشکیلیں ہیں۔ ابھی 20 تاریخ کو ہمارے نور مسجد کے اندر ایک بڑا اجتماع ہے، اتنا بڑا ہے کہ انشاءاللہ 25 جماعتیں بننا کوئی مشکل نہیں، 25 جماعتیں بن سکتے اللہ چاہا تو۔ مگر جماعتیں اگر تشکیل کرے، خوب ملاقاتیں کرے، ایک ایک کو پکڑ کے تشکیل کرے، رات میں اٹھ کر کے روئے دھوئے، اللہ بنا دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اس کے لیے ہم نیتیں کریں انشاءاللہ۔ ابھی مقامی مجمع ہمارا آنے والا ہے مغرب میں، بہت سارے لوگ، تو ہمارے اللہ کے راستے کے ساتھی تھوڑا پھیل کر کے بیٹھے ہے، تو ایک پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، تشکیل کا وقت آ جائے، نام لکھانے پر ابھارے، اور جس کا نام لکھا ہے ان کے لیے خوب رو کر کے دعا کریں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تسبیحات کا ٹائم ہے، جس کو وضو ہے وہ ساتھی ہے تو تسبیحات کرے، ذکر کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت نظام الدین کی، حضرت جی کی، پورے عالم کی، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کی، اندرون کی بیرون کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی تربیت فرمائے، اصلاح فرمائے۔ اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ملک دو۔ بھائی امیر حضرات کے لیے ایک ضروری اعلان ہے کہ جو بھی امیر حضرات ہیں اپنے ساتھیوں کی خاص طور سے فکر کریں۔